سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح تبابے تے شاہی کوئی نہیں، فرقوں کی دکانیں بند، ڈیمیج ڈن۔ اسلامی تاریخ میں جتنے بھی بڑی پرسنالٹیز گزری ہیں اوائل اسلام کے اندر جنہوں نے ریلیجن کو کنٹریبیوٹ کیا ہے، اوورال ان کا ایٹیچیوڈ یہی ہوتا تھا کہ وہ اپنی رائے لوگوں کے سامنے رکھتے تھے، کبھی وہ گن پوائنٹ کے اوپر، تلوار کی زور کے اوپر اپنی مرضی کسی پہ مسلط نہیں کرتے تھے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ عباسی دور کے اندر امام مالک رحمہ اللہ تعالی اس وقت عرب و عجم میں یعنی اہل سنت کے ائمہ میں چھائے ہوئے تھے، حدیث کی فیلڈ میں بھی، فقہ کی فیلڈ میں بھی مجتہد بھی تھے، اہل مدینہ میں سے بھی تھے، ہر جگہ ان کی رسپیکٹ تھی۔ اہل البیت کے ساتھ بھی بڑا ان کا کلوز تعلق تھا، امام باقر علیہ السلام کے ساتھ، امام جعفر علیہ السلام کے ساتھ۔ اور پھر اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے پہلے جو حدیث کی باقاعدہ کتاب لکھی گئی ہے، باقاعدہ طور پہ حدیث کی کتاب، وہ الموطا امام مالک ہے، جو اس وقت بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ جب عباسی خلفاء نے امام مالک رحمہ اللہ کو آفر کی کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کی اس الموطا امام مالک کو سرکاری طور پر نافذ کر دیں پوری اسلامک ورلڈ کے اوپر، تو انہوں نے کہا کہ اس میں صرف احادیث نہیں ہے، اس میں میری اپنی آراء بھی شامل ہیں، میرے استادوں کے فتوے بھی شامل ہیں، میں اپنی مرضی کسی کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر سکتا۔ اس طریقے سے زبردستی کرنے والا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی آپ ان لوگوں کی للہیت دیکھیں، یعنی حکمران اماموں کو گود لے رہے ہیں اور وہ گود میں جانے سے انکار کر رہے ہیں۔ یعنی یہ فیمس ہونا یا اسی طریقے سے بڑا ڈکلیئر ہو جانا کسی بھی مذہب کے اندر، یہ کس کی خواہش نہیں ہوگی، لیکن ان لوگوں کے اندر للہیت ہوتی تھی۔ وہ کہتے تھے اس طرح فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر قدغن لگ جائے گی۔ اس لیے آپ ائمہ کو دیکھیں گے، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے نام کے اوپر فرقے بنائے جائیں۔ ہمیشہ انہوں نے کہا کہ قرآن و سنت یہ کہہ رہی ہے، اس معاملے میں قرآن و سنت میں فلاں چیز موجود نہیں تھی، ہم قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں اسے بہتر سمجھتے ہیں، باقی آنے والا وقت ظاہر ہے ڈیسائیڈ کرے گا کہ جو جدید مسائل آئے اس وقت مسلمانوں نے اپنے حالات و واقعات کو دیکھ کے کس فتوے کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو ان میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ آپ ہمارے نام پہ فرقہ بناؤ، لیکن جو محبین ہوتے ہیں وہ ان کے نام کے اوپر فرقے کھڑے کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں ان ائمہ سے وہ اقوال بھی ملتے ہیں، اور شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں سارے ائمہ کے اقوال نقل کیے ہیں، سب کا لب لباب یہی ہے کہ ہماری کوئی بات بھی قرآن و سنت کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو، ہماری کسی بات کی دلیل پہ قرآن و سنت کی دلیل نہ ملے تو صرف اس کہنے پہ، اس دعوے کے اوپر کہ یہ فلاں امام نے فرما دیا، ہماری بات کو ایکسیپٹ مت کرو۔ لیکن اب جب یہ بات ہم ان کے فالوورز کو بتاتے ہیں، وہ پتہ کیا کہتے ہیں، یہ تو انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ جی کڈو کوئی ساڈی گل قرآن و سنت کے خلاف۔ حالانکہ جب وہ بیچارے یہ بات کر رہے تھے تو ان کے تو دماغ میں بھی نہیں تھا کہ ہم چیلنج کر رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ اس میں بول کے کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو تو قرآن و سنت کو پکڑو، ہماری بات کو چھوڑ دو۔ یہ اگر انہوں نے تحدی کے انداز میں، چیلنج کے انداز میں بات کی ہوتی تو خود چیلنج کر کے گئے ہوتے۔ وہ تو انتہائی منکسر المزاج لوگ تھے، اور پھر پریکٹیکلی ان کے بعد آنے والے ائمہ نے ان کی اس طرح کی چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں اس چیز کو کریٹیکلی انالائز کیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ امام مالک اور امام حنیفہ رحمہ اللہ، ان کی جو فقہ ہے اس کے اندر مور دین 50% مسائل ایسے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ اس کا جواب انہوں نے خود نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ اس کا جواب امام شافعی نے خود اسٹیبلش کیا تھا جب انہوں نے اپنے سے پہلے یہ دو بڑی یعنی ایک سمجھ لے کہ فقہ کے امام اور ان کی کتابیں اور ان کے فتاوی جات دیکھے تو انہیں اندازہ ہوا کہ
اصل میں ان سے جو مس ہینڈلنگ ہوئی وہ یہ ہوئی، مس ہینڈلنگ کہہ لیں یا اس وقت ریسورسز ہی اتنے اویلیبل تھے کہ وہ لوگ تابعین کے اقوال کے اوپر اعتماد کر لیتے تھے بغیر اس چیز کی محنت کیے کہ اس حوالے سے نبی علیہ السلام کا کیا فرمان ہے یا کسی صحابی کا کیا فتویٰ ہے۔ ظاہر ہے اس وقت اتنی ایکسپینشن بھی علم کے حوالے سے نہیں ہوئی تھی۔ امام شافعی کے دور کے اندر چونکہ حدیث کے اوپر کافی زیادہ کام ہوا تو انہوں نے کئی ایک چیزیں آبزرو کی کہ بالکل واضح احادیث جو ہیں وہ امام مالک اور امام حنیفہ کے فتووں کے خلاف ہیں۔ تو پھر ڈیپ ڈیک کر کے ان کو پتا چلا کہ اچھا یہ پری میچور فقہ ہے ان دونوں کی۔ پھر امام شافعی نے بنیادی بات یہ کہی کہ میں اس وقت تک یعنی کسی بھی مسئلے میں کوئی رائے نہیں دوں گا جب تک کہ مجھے مرفوع حدیث یعنی جو نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہو یا ایٹ لیسٹ موقوف حدیث جو کسی صحابی تک پہنچتی ہو نہ مل جائے۔ تابعین کو میں بالکل بعد میں دیکھوں گا۔ اور پھر اسی وجہ سے آج کی ڈیٹ میں آپ جتنے بھی منصف مزاج لوگ ہیں اہل سنت میں آپ ان سے پوچھ لیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے جو فتاوی جات ہیں میجورٹی کیسز کے اندر وہ قرآن و سنت کے زیادہ قریب ہیں باقی ائمہ کے فتووں کے۔ اور یہ میں بات کر رہا ہوں اجتہادی مسائل کے اندر۔ باقی رہ گیا عقیدہ اور بنیادی عقائد میں جو ضروریات دین ہیں، اس میں ائمہ کے اقوال کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ قرآن و سنت کی نصوص سے ثابت ہوتی ہے چیزیں۔ اکثر آپ دیکھیں گے جی وہ جی پھر ہمیں جب مسئلہ آئے گا تو ہم کیا کریں گے؟ وہ مسئلہ ہے تو قرآن و حدیث میں دیکھو نا بھائی۔ ہر دور کے نئے مسائل ہیں، جدید مسائل ہیں، وہ اس دور میں قرآن و سنت کی روشنی میں حل کیے جائیں گے۔ مثلاً اگر میں کہوں کہ آج کے دور کے تو میجارٹی مسائل وہ ہیں جن میں ہمارے پرانے بزرگوں کو تو ان مسئلوں کا جواب تو چھوڑ دیں، انہیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مسائل بھی ہوں گے۔ انتقال خون کا مسئلہ، بلڈ ڈونیشن، آرگنز کی ڈونیشن، پوسٹ مارٹم کا مسئلہ، کیمرے کا مسئلہ، ریل گاڑی میں ہوائی جہاز میں نماز کا مسئلہ، قطبین پہ نماز کا مسئلہ جہاں پہ 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات ہے۔ تو آج کل میجورٹی جو اس طرح کے جدید مسائل ہیں جن کا تعلق عموماً انسانوں کے ساتھ نہیں چند ایک انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اب چاند پہ جا کے کس نے انسان نے جا کے نماز پڑھنی ہے؟ لیکن مسئلہ تو ہے نا ایک۔ نارتھ اور ساؤتھ پول پہ کتنے % لوگ رہ رہے ہیں لیکن مسئلہ تو پریکٹیکلی ہے نا۔ تو وہ تو آج کے دور کے لوگ پھر بتائیں گے نا، تو پھر کیا ہم ان کے مقلد ہو رہے ہوں گے؟ نہیں۔ میری پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی تھی، تقلید کے نام پر ڈرامہ بازی، جو ایک دیوبندی عالم اور ایک اہل حدیث عالم کے درمیان ویڈیو میں ایک ڈسکشن کہہ لیں یا مناظرے کی سی صورتحال بنی تھی۔ تو اس کے اوپر میں نے ورڈک دیتے ہوئے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی تقلید کے اوپر، تقلید کے نام کے اوپر ڈرامہ بازی۔ جو یہ مسائل تقلید اور اجتہادات سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں وہ مسائل قرآن و سنت میں پہلے ہی موجود ہوتے ہیں یا اجماع امت سے ثابت ہوتے ہیں۔ مثلاً جی بتائیں جی بھینس حلال ہے یا حرام ہے؟ بھائی بھینس تو امام حنیفہ اور امام مالک سے پہلے بھی دنیا میں موجود تھی، ایون نبی علیہ السلام کے بھی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے موجود تھی۔ تو بھینس کے حلال ہونے کے اوپر اجماع ہے، کیونکہ قرآن میں کہا گیا ہے بہیمت الانعام جو ہیں وہ حلال ہیں، سوائے ان کے جن کو اللہ نے قرآن میں حرام کہہ دیا، ان میں بھینس شامل نہیں حرام کہنے والوں میں۔ تو لہٰذا یہ گائے کی کیٹیگری میں فال کرے گی، بکری کی کیٹیگری میں، اونٹ کی کیٹیگری میں، جو بہیمت الانعام ہے بے زبان مویشی۔ اس لیے آپ دیکھیں پہلے 300 سال کے اندر کتاب الاجماع ایک لکھی گئی، اس کتاب کے اندر سینکڑوں مسائل ہیں اس زمانے میں کہ جن کے اوپر اجماع تھا انہوں نے نقل کیا۔ تو اس میں آپ اگر بھینس کا مسئلہ دیکھیں تو انہوں نے لکھا ہوگا کہ بھینس زکوٰۃ کے معاملے میں گائے کے حکم میں داخل ہے۔ تو یہ امام حنیفہ کو تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، امام شافعی کو تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ امت کا اجماع اسے ٹرانسفر کرتا ہے، اور امت کا اجماع اتنا سٹرونگ ہے کہ امت پہلے مانی ہے کہ بھائی یہ کیمرہ وہ نہیں ہے جس تصویر کی ممانعت ہے بخاری اور مسلم کے اندر، وہ تصاویر ہیں جو عبادت کی غرض سے بنائی جائیں۔
امت پہلے مانی. مولوی اس وقت کیا کہتے تھے؟ حرام. آج مولوی بھی مان. اجماع اتنی طاقتور چیز ہے کہ سارے مولوی اجماع کے پیچھے چلتے ہیں, اور اجماع ہم نے دیکھا عوام الناس ہی کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ عوام میں پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہوتے ہیں, انہیں پہلے سمجھ آ جاتی ہے, اور بعد میں یہ لوگ پھر کریڈٹ لے رہے ہوتے ہیں. اور چند ایک جو پڑھے لکھے لوگ اس وقت آواز بھی بلند کریں, انہیں کہتے ہیں کہ جی یہ جو یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں. یعنی یہ ویڈیو کیمرے کے مسئلے کو مولانا مودودی رحمہ اللہ, ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب حفظہ اللہ تعالی, یہ وہ بڑے اسکالرز ہیں جنہوں نے 70s 80s میں ہی کہہ دیا تھا کہ بھائی یہ تصویر, یہ وہ تصویر نہیں جس کی ممانعت ہے. لیکن اس وقت سارے ان کو کہتے تھے یار یہود و نصارہ کے ایجنٹ بنے ہوئے, اور آج یہ لوگ کیمرے کے آگے سے ہٹتے بھی نہیں ہیں. یہ ہمارے علماء کا انٹلیکچوئل لیول ہوتا ہے. تو اس طرح کے مسائل کے اندر, جدید دور کے مسائل کے اندر اس وقت ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے. اہل سنت کا منہج کیا ہے؟ ایون اہل تشیع کا بھی منہج یہی ہے. وہ بیچ میں اگر اقوال لے آتے ہیں, وہ تو زندہ اماموں کی تقلید کر رہے ہیں. یعنی اگر جو اس وقت اپنے آپ کو جعفری کہہ رہے ہیں, آپ ان سے پوچھیں کہ امام جعفر صادق یہ فتاوی ہے, آج کے دور کے مسئلے بتائیں امام جعفر سے, تو وہ کہتے ہیں نہیں, وہ تو ہمارے جو مراجع ہیں وہ بتاتے ہیں, ہم ان اماموں کی تقلید کرتے ہیں. جب ایک فوت ہو جاتا ہے کوئی دوسرا بنتا ہے, تو پریکٹیکلی وہ بھی زندہ اماموں کو جو اس دور کے امام ہیں ان کے فتاوی کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. امام جعفر کے فتاوی کو لے کے نہیں چل رہے ہوتے, کیونکہ آج کے دور کے مسائل ان کے دور کے مسائل ہی نہیں تھے. اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے. سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے, المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر کوفہ کے قاضی شریح کو خط لکھا, اور اس میں انہوں نے لکھا کہ جب کبھی بھی تجھے کوئی مسئلہ درپیش ہو تو سب سے پہلے کتاب اللہ میں دیکھنا, کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو پھر سنت میں دیکھنا, سنت میں نہ پاؤ تو پھر مسلمانوں کے اجماع میں دیکھنا. نسل در نسل جو مسلمان عملی تواتر سے ایگریڈ اپون چیزیں ٹرانسفر کر رہے ہیں, اور اس میں بھی نہ پاؤ تو پھر تم اجتہاد کرنا, اور اجتہاد نہ کرنا تو تمہارے حق میں بہتر ہے. یعنی اس معاملے کو ان اٹینڈڈ چھوڑ دینا جب تک ضرورت نہ پڑے. یعنی یہ اب فرضی مسئلہ لکھنا کہ جی 12 بندے ہیں جنگل کے اندر, 12 ہی ننگے ہیں, امامت کون کروائے گا؟ وہ ماں پیو تہاڈا کی لینا دینا, جڑے ننگے ہون گے وہ خود فیصلہ اس ٹائم کر لیں گے. اور دوسرا یہ ضروری ہے کہ ان ننگوں نے آپ کی بھی یہ ننگی کتابیں پڑھی ہوئی ہوں گی, اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے ڈیسیژن کرنا ہے. انہوں نے اپنے حالات و واقعات خود دیکھ کے اجتہاد کرنا ہے. اجتہاد تو ایون صحابہ بھی ہوں, ان کا بھی اپنا ذاتی ہوگا, وہ بھی ہمارے لیے حجت نہیں ہوگا جب تک کہ قرآن و سنت کے ساتھ میچ نہ کرے.